طنز و مزہ ہو، فنون لطیفہ ہو یا ہو اداکاری، معین اختر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میں واقعی کوئی بہت بڑا فنکار نہیں، لیکن میں آج پہلی بار پرفارم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند نہ آیا تو یقین جانے میں منٹ بھی اسٹیج پر رکوں گا نہیں۔ آپ کی طرح میں بھی طالب علم ہوں، بس مجھے ایک موقع دیں۔ ناظرین، آخر میں ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی، اس میں لہری ایک اپنے سامنے والے آرٹسٹ سے کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ وہ سامنے والے آرٹسٹ ان سے کہتے ہیں، یار لہری، وہ لڑکی مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ مڑ کے نہیں دیکھ رہی تھی بھیا، اس کے گردن کی فٹنگ ہی الٹی ہے۔ یہ تھے وہ سحرانگیز الفاظ جو 16 سالہ دبلے پتلے نوجوان نے ادا کیے۔ کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں موجود تماشائیوں پر خاموشی طاری کر دی، جو چند لمحے پہلے ہی اس پر طنز اور ہنسی مذاق کہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کو سننے لگے۔ نوجوان نے جیسے ہی پاکستانی اور بھارتی اداکاروں کی آوازوں کی نقل اتارنا شروع کی تو پورا آڈیٹوریم تالیوں سے گونج اٹھا۔ 45 منٹ تک اس لڑکے نے ایسا سما باندھا کہ موجود حاضرین پذیرائی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ نوجوان فنکار کوئی اور نہیں، معین اختر تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی پرفارمنس 1967 کو پہلے یوم دفاع کے موقع پر دی تھی۔ یہ معین اختر کی پہلی باقاعدہ پرفارمنس تھی۔ وہ مختلف اساتذہ کی نقلیں کر کے ہم جماعتوں کو لطف اندوز کیا کرتے۔ فارسی اور اردو زبان کے استاد ضیاء الاسلام کی ایسی مہارت سے نقل اتارتے کہ ایک روز انہوں نے چھپ کر معین اختر کی یہ فنکاری دیکھ لی، لیکن صاحب ذوق تھے، نوجوان کی حوصلہ افزائی کی۔ معین اختر کے مطابق وہ پہلی پذیرائی تھی جس نے ان کے اندر اداکاری کا شوق پیدا کیا۔ والد محمد ابراہیم محبوب خود بھی ایک زمانے میں اداکاری کے میدان میں ہنر آزما چکے تھے اور پروڈیوسر اور ہدایت کار ایس ایم یوسف کے ساتھ تقسیم ہند سے قبل مختلف تھیٹرز کرنے کے بعد اس شوق سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے اور کسی صورت آمادہ نہیں تھے کہ بیٹا فن اداکاری میں قدم رکھے۔ گھر کے کمزور مالی حالات سے تنگ آ کر معین اختر نے فیصلہ کیا کہ وہ اداکاری کر کے گھر کا سہارا بنیں گے۔ صرف 13 برس کے ہی تھے کہ جب شیکسپیئر کے ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں شائلوک کا کردار نبھا کر دھوم مچا دی۔ اس کے بعد کراچی میں سجنے والے مختلف سٹیج شوز میں پرفارمنس دیتے رہے۔ میں نے کہا اب آپ مجھے بتا دیجئے کتنا، ارے اتنا پاورفل ہے کہ ایک دم پاگل ہو جائے گا دنیا۔ میں نے کہا صاحب خدا کے لیے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ بتا دیجئے کتنا پاورفل ہے۔ اب انہوں نے مجھے جو میرا رول بتایا وہ آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ کہنے لگے کیمرہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا فلم شروع؟ ہاں وہی کیمرہ شروع ہو گیا، ٹائٹل آ گیا، کٹ کر کے گیا، ہاسپٹل کا سیکوینس ہے، ایک دبلا پتلا مریض ہے، وہ تم ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، ایک تمہارا ہاتھ اوپر ہے جو نرس کا ہاتھ میں ہے، سامنے ایک نرس ہے، اس کا برابر میں ایک ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا اب میں اور ایکسائٹڈ ہوا، بولا معین صاحب آپ کا رول بہت پاورفل ہے۔ ارے میں نے کہا بتائیے تو صحیح آگے کیا ہوا۔ اس کا بعد میں کیمرہ آپ کا کلوز میں جاتا ہے، آپ کہنے لگا آپ بہت مریض ہے، ادھر کالک لگا دے گا ادھر۔ میں نے کہا اچھا۔ بولا تھوڑی دیر میں آپ نے گردن یوں اٹھایا، مسکرایا، ایک دم تمہارا آنکھ میں حسرت ہے، ہاتھ تمہارا نیچے گر گیا، گردن ادھر ٹرن ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ ادھر تمہارا دنیا سے گردن ٹرن ہوا، ادھر ہمارا کہانی ٹرن ہو گیا۔ پاکستان میں ٹی وی کا آغاز ہوا تو معین اختر نے یہاں بھی کوشش شروع کر دی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ 1972 میں ضیاء محی الدین کے شو میں پہلی بار موقع ملا تو چند منٹوں کی پرفارمنس ایسی دی کہ ضیاء محی الدین نے گلے لگا لیا۔ معین اختر اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر بنانے میں انہیں ضیاء محی الدین کی رہنمائی حاصل رہی۔ ٹی وی ڈرامے ہوں یا پھر سلور اسکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنی لازوال اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ ڈرامہ سیریل روزی میں وہ اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آئے، جبکہ آنگن ٹیڑھا، انتظار فرمائیے، بندر روڈ سے کماڑی، ہاف پلیٹ اور ایٹ ٹرین جیسے ڈرامے مداحوں میں آج بھی مقبول ہیں۔ لاجواب ڈائلاگ ڈیلیوری اور ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن رکھنے والے معین اختر کو اگر پاکستانی تاریخ کا سب سے ورسٹائل فنکار کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔